السلام علیکم۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں تمام ہوئی۔ کل تک سیاسی پنڈت یہ پیشن گوئیاں اور چیم گوئیاں کر رہے تھے کہ امریکی صدارت کا سہرا آخر کس کے سر سجنے والا ہے۔ ابھی اور اس وقت کے نتائج کے مطابق امریکہ میں صدارتی انتخابات کا دنگل ڈونلڈ ٹرمپ نے جیت لیا ہے۔ ان کے مقابلے میں کملا ہارس تھی، جو یقیناً امریکی تاریخ کی معتبر ترین شخصیت یعنی خاتون اور بہت ہی طاقتور خاتون تھی۔ انہوں نے ہر طرح سے اپنے ووٹروں کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ تمام تر لوازمات جو کہ ایک الیکشن میں درکار ہوتے ہیں اپنے ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، انہوں نے تمام تر وہ لوازمات استعمال کیے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا کرشمہ تھا جو کہ سر چڑھ کر بول گیا، اور یوں امریکہ کے اہم انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ بازی لے کر گئے۔ لیکن پاکستان کو بھی امریکی انتخابات کو لے کر دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ رائے جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک وہ رائے جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے مطابق آج ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی جیسی سپر پاور کی سپر اسٹیبلشمنٹ کو بھی شکست سے دوچار کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی جہاں جمہوریت کا راج ہے، جمہوریت کا بول بالا ہے، وہاں حکمران عوام ہوتی ہے۔ وہاں نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے بنانے والے ہوتے ہیں، نہ چلانے والے ہوتے ہیں۔ وہاں کی جو پیور اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہاں کی جو سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہاں کا ووٹر ہوتا ہے، وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں کی عوام ہوتی ہے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے کیملا ہارس کو سپورٹ کیا یعنی پرو اسٹیبلشمنٹ، ان کے مطابق یقیناً پاکستان میں جو موجودہ رجیم ہے ان کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ موجودہ رجیم پر جس طرح امریکی پچھلے صدر کا ہاتھ تھا، جس طرح ان کی حکومت میں، ان کی رجیم میں یہاں رجیم چینج ہوا، اس کے بعد پاکستان کے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ تھے انہوں نے یہ دعائیں بھی کی، سپورٹ بھی کیا، ہر طرف سے ان کے لیے ٹرینڈ بھی چلائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی نہ کسی طرح جیت جائے۔ تو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے یقیناً شکست دے کر پورے سسٹم کو، پورے نظام کو، امریکی صدارتی دنگل جیت لیے ہے۔ لیکن میرے نزدیک میں کس طرح دیکھتا ہوں ان انتخابات کو، کس طرح ان انتخابات کا اثر پاکستان میں پڑے گا، آئیے میں آپ کو اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل سے بتاؤں۔ ویسے امریکہ کے انتخابات کا اثر فقط پاکستان میں نہیں پڑنے والا، چونکہ امریکہ پوری دنیا میں اپنے راج کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو چودراہٹ ہے امریکہ کی، اسے وہ قائم رکھنا چاہتا ہے، اس کا اثر پوری دنیا کے ہر خطے میں پڑے گا۔ وہ بھلے امریکہ ہو، یورپ ہو، آسٹریلیا، انگلینڈ، برطانیہ، جرمنی، جہاں کہیں بھی جو بھی ملک اس دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں، ان پر امریکی ان انتخابات کا اثر لازمی پڑنے والا ہے۔ کیونکہ امریکی روایت رہی ہے کہ وہ تقریباً بہت سی پالیسیز کا تسلسل برقرار رکھتے ہیں، لیکن ایسی پالیسیز جہاں امریکہ کو ڈیمیج کرتی ہوں، امریکہ کی جو ایک ساکھ ہوتی ہے، ان کی ایک بساط ہوتی ہے، اس کے لیے خطرہ ہوں، تو ان پالیسیز کو وہ لپیٹ لیتے ہیں، وہ ریورس کر لیتے ہیں۔ بائیڈن کی پالیسیز یہ تھی کہ دنیا بھر کی جو رجیم ہے انہیں اپنے مطابق جو کہ ان کو سوٹ کرتا، ان کو سپورٹ کرتا، ان رجیم کو سپورٹ کیا۔ پاکستان میں جیسے کہ عمران خان کی رجیم کو چینج کر کے شہباز رجیم لے کر آئے، اسی طرح دنیا بھر میں کہیں پر بھی جو بھی رجیم چینج ہوا، جو حکومتیں الٹی گئی، جو تختے الٹے گئے، یقیناً اس میں بائیڈن کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق انہوں نے اکثر یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ دنیا میں رجیم چینج یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ امریکہ کو ہر کسی کے ساتھ ایک اچھے تعلق کو بنا کے رکھنا پڑتا ہے، ایک اچھے ریلیشنز کو بنانے پڑتا ہے تاکہ امریکہ اپنی چودراہٹ قائم کر سکے۔ کیونکہ امریکہ کے پاس اس وقت بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقتیں، معاشرتی، سماجی یا آئی ٹی میں طاقتیں اس وقت امریکہ کو ہر ایک قدم پر چیلنج کر رہی ہیں۔ تو وہ اس چیلنجنگ دنیا میں امریکہ بھی چاہتا ہے کہ وہ جنگی دنیا سے باہر آئے اور ہر ملک میں وہ حکومت قائم ہو جسے عوام کی سپورٹ ہو۔ جیسے کہ پاکستان میں فارم 47 کے مطابق حکومت بنائی گئی، یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کوشش ہوگی کہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، اس سے عوام کی پذیرائی حاصل نہیں ہے، عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے، تو یقیناً وہ کہیں نہ کہیں سے ایسی حکومت کی متلاشی ضرور ہوں گے جسے پاکستانی عوام کی سپورٹ ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے راتوں رات رجیم چینج ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یقیناً بہت بدلاؤ ہوگا، بہت فرق پڑے گا پاکستان کی سیاست میں۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا ٹویٹر کو، جہاں احسن اقبال نے کچھ ٹویٹس کیے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یقیناً امریکہ میں جب الیکشنز ہو رہے تھے، اس وقت جب الیکشن کمپین عروج کو پہنچا ہوا تھا، اس وقت احسن اقبال کے کچھ ٹویٹس تھے جو کہ ابھی تھوڑی دیر بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے۔
وہ ٹویٹس جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سے ڈیلیٹ کر دیا۔ تو یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے ایوان میں برسر اقتدار لوگ ہیں انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ یقیناً پاکستان میں بھی جو اب پالیسیز چلتی آ رہی ہیں، جن پالیسیز کا پاکستان میں تسلسل برقرار رکھا گیا تھا پچھلے 3 سال سے، وہ اب ممکن نہیں ہوگا۔ کہیں نہ کہیں پاکستان کو بھی اس سے ابھرتی دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو اپنی پالیسیز کو شفٹ کرنا پڑے گا یا ری شفل کرنا پڑے گا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ وہ تمام لوازمات ہیں جو کہ پاکستان کو دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے یہ اپنانا پڑیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یقیناً وہ ہندوستان کے بہت زیادہ قریب ہیں، موجودہ ہندوستان کی رجیم کے سربراہ نریندر مودی کے بہت قریب ہیں، تو اس سے بھی پاکستان کی سیاست میں بڑا گہرا اثر پڑے گا۔ جو بائیڈن جنہوں نے ہمیشہ جنگوں کا ساتھ دیا، جنہوں نے ہمیشہ لڑائیوں میں پہل کی، جنہوں نے ہمیشہ اسلحہ سپلائی کیا، امریکہ کی عوام تنگ آ گئی، انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، امن نہیں، امن چاہیے، جنگ نہیں۔ تو اس وقت میں اسپیچ بھی سن رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی، انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی یہ کہا گیا کہ میں یہاں اس لیے نہیں کھڑا کہ میں جنگیں لوگوں پر مسلط کروں، قوموں پر مسلط کروں یا اپنی قوم پر مسلط کروں۔ میں اس لیے آج یہاں کھڑا ہوں کہ میں امن لاؤں، امن کو سپورٹ کروں، امن کی آشنا کو بڑھاؤں۔ یقیناً دنیا کے سپر مین، دنیا کی سب سے بڑی پاورفل کنٹری کے صدر کا یہ اسٹیٹمنٹ حوصلہ افزا ہے۔ ایسا اسٹیٹمنٹ جو کہ دنیا کو ایک ہمت دے گا، ایک توانائی دے گا کہ دنیا اب شاید جنگوں کے دلدل سے بچ جائے۔ بہرحال ریاست کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، ٹرمپ کی اپنی پالیسیز ہوتی ہے، ایٹ دی اینڈ جو نتیجہ نکلے گا وہ سب مل بیٹھ کر ایک ایسے نتیجے پر پہنچیں گے کہ جس طرح امریکہ کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اس رجیم کو جسے جو بائیڈن کا سایہ حاصل تھا، اس رجیم کو جسے جو بائیڈن نے اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، اس رجیم کو جسے جو بائیڈن کا ہاتھ ملا ہوا تھا۔ یقیناً گھبرانے کا نہیں، بہت گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہ رجیم جنہوں نے جو بائیڈن کے کندھوں پر سواری ہو کر پاکستان کے لوگوں پر بغیر ضرورت، بغیر ووٹ دیے مسلط ہو گئی، اب اس رجیم پر ایسا کڑا وقت آئے گا کہ شاید انہیں یہ برداشت کرنے کا موقع بھی نہ ملے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔